बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो निहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा करती थीं। लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवर कुनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कल्बी के चेहरा को देखा। इतना हसीन नौजवान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। सुबह हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। अल्लाह कैसे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बात नहीं सुनता। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बताएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम क्या अहकाम लेकर आए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो को बताया। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ए दया, बता तूने कैसा गुनाह किया है? तो हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का रब मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। उसी वक्त हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहीं, अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने मुआफ कर दिया। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, अब क्या हुआ, क्यों रोते हो? हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी मुआफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, कैसा गुनाह, बताओ। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा, अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते जा रहे हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन? मैंने कहा, तुम कौन हो? वो बच्ची बोली, इस घर के मालिक की बेटी हूं, आप कौन हैं? हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूं इस घर का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी उस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा, 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 आप कहाँ चले गए थे? बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतजार कर रही हूँ। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम,
میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی دیا یہ تمہاری بیٹی ہے۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ میں نے کہا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا، اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دیا کلبی کی آنکھوں سے اشک و زار قطار نکلنے لگے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دیا نہ مارنا اسے، دیا یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ روتے جاتے ہیں اور واقعہ سنائے جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا، وہ پوچھتی جا رہی تھی بابا کدھر چلے گئے تھے، کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں کام کر رہا ہے، جب اس نے مجھے دھوپ میں دیکھا تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہنے لگی بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو، چھاؤں میں آ جائے، بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں، اس جگہ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں، اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے۔ لیکن مجھے ترس نہ آیا، آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی میرے پاس آئی، میں نے دھکا دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ مارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف توجہ ختم کی اور بولی اے میرے مالک میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئی۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا دیا ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سنا، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور کہنے لگے اے دیا کیوں رلاتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دہیا کو کہہ دے۔ وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا تھا۔ اب مجھ اللہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے مان لیا ہے، تو دہیا کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دو بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہے۔ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے تین یا چار یا پانچ بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کرے، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے، یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔